ہوٹل، وہ جگہ جہاں لوگ سکون کی نیند سوتے ہیں، مگر کچھ ہوٹل ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں اگر کوئی ایک بار سو جائے تو پھر کبھی نہیں جاگتا۔ یہ کہانی ہے ہل ویو ہوٹل کی، جو 1997 سے بند ہے، لیکن آج بھی جب کوئی اس کے قریب سے گزرتا ہے تو اسے کبھی ایک عورت کے چیخنے کی آواز آتی ہے، کبھی لفٹ کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آتی ہیں، حالانکہ وہاں بجلی کا کوئی کنیکشن تک موجود نہیں۔ جان ایک بلاگر تھا جو آسیب زدہ جگہوں پر ویڈیوز بناتا تھا۔ جب اسے ہل ویو ہوٹل کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں جائے گا اور ایک ریئل ہانٹڈ ویڈیو بنائے گا تاکہ اسے زیادہ ویوز ملیں۔ یہی سوچ کر وہ رات کے وقت وہاں جانے کے لیے نکلا۔ اس نے اپنا کیمرہ اور لائٹس اٹھائیں اور وہ ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ہوٹل جو پچھلے 25 سال سے بند تھا۔ جیسے ہی جان وہاں پہنچا ہر طرف اندھیرا تھا، لیکن جب اس نے اپنے قدم اندر رکھے ہوٹل میں اچانک روشنی ہو گئی اور داخلی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ جان گھبرا گیا، مگر اس نے ہمت نہ چھوڑی اور تیسرے فلور کی طرف بڑھا۔ وہاں جا کر اس کے قدم ایک دروازے کے سامنے رک گئے جس کا دروازہ گرد آلود تھا اور اس کی زمین پر خشک خون کی لکیریں بنی تھیں۔ یہ تھا کمرہ 309، وہی کمرہ جہاں سے عورت کی چیخنے کی آوازیں اکثر لوگوں کو سنائی دیتی تھیں۔ جان نے اپنا کیمرہ آن کیا تو وہ دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ کمرے کی حالت باقی ہوٹل سے مختلف تھی۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا، جیسے ابھی بھی کوئی وہاں رہتا ہو۔ پنکھا بھی چل رہا تھا، مگر یہاں تو کوئی بجلی کا کنیکشن نہیں تھا، ہے نا؟ یہی خیال جان کے دماغ میں بھی آیا اور اسے ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ پھر بھی وہ آگے بڑھا اور کیمرے کے ذریعے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ جیسے ہی اس نے کیمرہ آئینے کی طرف گھمایا، اسے لگا جیسے آئینے میں کسی کا عکس نظر آیا ہو، کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ وہ فوراً مڑا، مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے بعد میں فوٹیج چیک کی تو اس کے پیچھے ایک عورت نظر آئی جس کا چہرہ جلا ہوا تھا اور اس کے ناخنوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر جان بری طرح کانپنے لگا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی وہ مڑا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور کمرے میں عورت کی آوازیں گونجنے لگی۔ میں بے قصور تھی، مجھے اس نے کیوں مارا؟ صبح سب نے مل کر جان کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ تلاش کے دوران کسی کو ہوٹل کے باہر جان کا کیمرہ ملا۔ جب اس کیمرے کی فوٹیج دیکھی گئی تو اس میں جان کی آخری ویڈیو موجود تھی جس میں وہ بری طرح چیخ رہا تھا، میری مدد کرو، مجھے باہر نکالو، وہ مجھے مارنے آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس کمرے میں عورت کی ہنسی اور چیخیں گونجنے لگی اور پھر اچانک کیمرہ بند ہو گیا۔ کہتے ہیں وہ عورت 1997 میں اسی کمرے میں آئی تھی، کمرہ نمبر 309۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ شادی کے بعد پہلی دفعہ وہاں آئی تھی۔ اس کا نام سارا تھا۔ وہ ایک نئی نویلی دلہن تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشیوں کے خواب تھے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ ایک رات سارا اور اس کے شوہر کے درمیان سخت جھگڑا ہوا۔ شوہر نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور جب صبح دروازہ کھلا تو صرف شوہر زندہ نکلا۔ سارا کی لاش کمرے میں ملی۔ اس کا جسم بری طرح جلا ہوا تھا، ناخن جیسے کسی نے نوچ کر پھینک دیے ہوں، آنکھیں کھلی تھیں جن میں درد، اذیت اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ اس کا شوہر بہت امیر آدمی تھا۔ اس نے پیسے دے کر خود کو بچا لیا اور یہ ثابت کر دیا کہ سارا نے خودکشی کی ہے۔ تب سے اس ہوٹل میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ جو بھی کمرہ نمبر 309 میں ٹھہرتا وہ سارا کی موجودگی کو محسوس کرتا۔ کبھی کسی کو اس کا چہرہ آئینے میں نظر آتا، کبھی اس کی آواز آتی، کبھی نل میں سے خون آنے لگتا، کبھی چھت پر الٹے قدموں کے نشان نظر آتے۔ بالآخر ہوٹل کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، لیکن کہتے ہیں آج بھی وہاں سارا کی روح موجود ہے اور اسے تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک اسے انصاف نہ مل جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔